शम्सा ने सोचों में गुम सारा को डराया। अम्मी जी, सारा के मुंह से चीख निकली। शम्सा हंस हंस कर लोट-पोट होने लगी। सारा ने तकिया उठाकर उसे मारा और चंद लम्हों बाद खामोश हो गई। अम्मी, हम अपने लबों से अम्मी इसलिए पुकारते हैं क्योंकि हमें उनसे मोहब्बत है, सारा ने कहा। बेशक अम्मी तो अम्मी हैं, उनकी मोहब्बत सी मोहब्बत कोई कर ही नहीं सकता। बेशक, लेकिन मैं चाहती हूँ मुझे किसी से ऐसी मोहब्बत हो जाए कि मेरे लब पर मेरे महबूब का नाम आए। सारा ने आंखें बंद करके लंबा सांस लेकर कहा, तो पास बैठी शम्सा बेइख्तियार हंस पड़ी। दांत क्यों निकाले जा रहे हैं? सारा ने हैरत और चिड़चिड़ाहट के मिले जुले अंदाज में पूछा। ऐसा फिल्मों में ही होता है माय डियर, शम्सा ने फिल्मों पर जोर देकर कहा। फिल्में हमारी जिंदगियों पर ही होती हैं मेरी जान। फर्ज करो वो तुम्हें मिल जाता है जिसे तुम पाना चाहती हो, फिर? शम्सा की निगाहों में सवाल था। फिर क्या? अरे भाई, मोहब्बत मिल जाए तो किसी शय की कमी नहीं रहती। मोहब्बत के मिल जाने से कोई हसरत, कोई तमन्ना दिल में बाकी नहीं रहती। सिवाय महबूब की खुशी के कुछ और दिखाई नहीं देता। सारा की निगाहों में मोहब्बत ही मोहब्बत थी। फर्ज करो सारी ख्वाहिशात लुटा देने के बाद भी वो खुश ना रहे तो क्या करना चाहिए? शम्सा ने पूछा। क्या तुम अजीब सी बातें लेकर बैठ गई हो शम्सा? मैं वसल की बात कर रही हूँ, तुम हिजर को तूल दिए जा रही हो। सारा को चिड़चिड़ाहट हुई। सिर्फ खुशी के मिलने पर ही झूमती रहोगी और गम के मिलने का खौफ नहीं खाओगी तो जीना नहीं सीख पाओगी। उफ़ो, क्या ओल फोल बके जा रही हो? तुम खुद से ही करो ऐसी अहमकाना बातें। मैं चली। सारा उठकर कमरे से बाहर निकल गई। शम्सा सारा से 2 साल छोटी थी, लेकिन इसमें समझ सारा की निस्बत ज़्यादा पाई जाती थी और ये समझ उसे ज़माने के साथ तजर्बे से मिली थी। शम्सा ज़माने की मोहब्बत और नफ़रत को अच्छे से पहचानती थी, क्योंकि वो हमेशा को एजुकेशन में पढ़ती रही और हर नज़र से बाखूबी वाकिफ़ थी। जबकि सारा लड़कियों के साथ तालीम हासिल करती रही, उसे लड़कों के साथ घूमने का शौक़ था। वो अपने ख्वाबों में बसे हुए हीरे की तलाश में थी और इसी को सोचते हुए, इसकी बातें करते हुए उसका वक्त गुजरता था। एक दिन सारा जब कॉलेज से वापस आई तो बहुत खुश थी, खिलखिला रही थी, गुनगुना रही थी। कुछ मुख्तलिफ सा उसके लहजे में आ बसा था। क्या बात है, आज बहुत खुश हो सारा? शम्सा ने मुस्कुरा कर पूछा। तुम क्यों जल रही हो? सारा ने संजीदा होकर कहा। मैं क्यों जलूंगी सारा? भला कोई बहन बहन की खुशी से जल सकती है? शम्सा ने महबाना अंदाज में सारा के बात पर एतराज़ किया। बहन बहन का तो पता नहीं, मगर तुम ज़रूर जलोगी, क्योंकि मुझे वो मिल गया जो मैं चाहती थी। अच्छा, कौन है वो खुशनसीब जिसको मेरी बहन ने चुना? शम्सा ने खुशी से कहा। खुशनसीब वो नहीं, खुशनसीब मैं हूँ जिसे वो मिला। सारा ने सर झुकाकर जाहिर किया जैसे वो इसे सब कुछ मानती है। फिर भी सारा, ऐसा क्या जादू था उसमें जो तुम इस कदर कायल हो गई? शम्सा ने सारा के कंधे पर हाथ रखकर पूछा। ये मोहब्बत कब देखती, किसमें क्या है क्या नहीं। इसे होना होता है, ये हो जाती है, सारा ने कहा। फिर भी कौन है वो? अहमद ज़हीर राजा। सारा ने मुस्कुराकर मोहब्बत से उसका नाम लिया। वो कमीना? सारा ने सीधे हाथ से शम्सा को चुप रहने के लिए कहा। मगर सारा, वो अच्छा शख्स नहीं, तुम इसकी हरकतों से वाकिफ नहीं। शम्सा तिलमिलाई। असां वेखनी ये यार दी यारी, सानू ओदे ऐबा नाल के। सारा दुपट्टे के पल्लू को लहराती हुई गुनगुनाती बल खाती कमरे की जानिब चली गई। शम्सा हक्की बक्की खड़ी रह गई। वो जानती थी कि अहमद ज़हीर राजा लड़कियों का कारोबार करता है, उन्हें मोहब्बत के नाम पर जाल में फंसाता है, मगर सारा उसकी कोई बात सुनना नहीं चाहती थी। कई दिन सारा की खुशियों का चर्चा रहा। नित नए शॉपिंग करके वो रोज़ घर आती। वो पगली जिसे मोहब्बत के तोहफे समझती थी,
وہ تو ایک گرل فرینڈ کے لیے بوائے فرینڈ کی جانب سے پیش کی گئی قیمت تھی، جو جدید زمانے کے طوائف کے جسم کا ہرجانہ ہوتا ہے۔ ایک شب وہ جب ٹیرس میں بیٹھی چائے پی رہی تھی، تب شمسہ اس کے پاس آئی تو اچانک اسے خوف سا محسوس ہوا۔ احمد جی، اس کے منہ سے مارے چیخ کے بے اختیار نکلا۔ کیا ہوا؟ شمسہ نے حیرت سے پوچھا۔ اف میں کہوں پتہ نہیں کون آ گیا، اس نے تیزی سے سانس لے کر کہا۔ لگتا ہے تم یہاں نہیں تھی اس لیے، ہے نا؟ کہیں کھوئی ہوئی تھی، شاید اپنے احمد کے ساتھ، ہے نا؟ ہاں، میں واقعہ ہی سپنوں کے اس پار تھی جہاں میں اور احمد تھے۔ سارا کی آنکھوں میں محبت ہی محبت اتری ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں سوائے محبت کے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ احمد سے بہت محبت ہے تمہیں؟ سارا کے دیوار کے ساتھ ٹیک لگاتے ہوئے کہا۔ کہتے ہیں جس سے محبت ہوتی ہے آپ ہر وقت اس کا نام لیتے ہو، جب کوئی خوشی ملے یا کوئی غم۔ میرے تو لبوں کی زینت بن گیا اس کا نام۔ شمسہ نے گہرا سانس لیا۔ ہاں، وہ تو مجھے نظر آ رہا ہے۔ پھر ایسے سوال کرنے کا مقصد؟ سارا نے چائے کا گھونٹ لیا۔ اگر وہ بے وفا ہو گیا تو ہو نہیں سکتا، اور تم یہ روز روز کی اپنی بکواس اپنے پاس رکھو، سمجھی؟ سارا کے لہجے میں غصیلا پن نمودار ہوا تھا۔ فرض ہی کر لو، ہو ہی نہیں سکتا۔ یار یہ دنیا ہے، یہاں کچھ بھی ممکن ہے۔ سب کچھ ممکن ہے مگر میرا یار بے وفا نہیں ہو سکتا۔ سارا چلائی۔ اچھا صحیح، تم نہیں جانتی شمسہ، ہم محبت میں کس قدر آگے جا چکے ہیں، جہاں سے واپسی ناممکن ہے۔ ہم ایک ہو چکے ہیں شمسہ۔ ہاں، محبت میں روحیں تو مل ہی جاتی ہیں سارا، اتنا تو میں بھی جانتی ہوں۔ شمسہ نے مسکرا کر کہا۔ روحیں ہی نہیں، یہاں جسم بھی مل چکے ہیں۔ سارا کی بات نے شمسہ کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ کیا بکواس کر رہی ہو سارا؟ یہ بکواس نہیں، محبت ہے شمسہ۔ سارا نے چائے کا گھونٹ لیا۔ ارے لعنت ہے ایسی محبت پر جو گناہ اور ثواب میں فرق نہ کرے۔ لعنت ہے ایسی محبت پر جو ایمان تک کو بھجوا دے۔ لعنت ہے ایسی محبت پر جس میں وہ محبت بھول جائے جس کے نام سے محبت کا وجود قائم ہوا۔ لعنت ہے ایسی محبت پر جس میں وہ محبت بھول جائے جنہوں نے پال پوس کر بڑا کیا اور ہمارے خواب سجائے۔ یہ محبت نہیں ہے سارا، یہ دبا ہے ایمان پر، عقیدے پر۔ یہ دبا ہے ماں باپ اور ان کی دی ہوئی تربیت پر۔ یہ دبا ہے اساتذہ اور ان کے دیے ہوئے سبق پر۔ ارے تم سمجھتی ہو وہ شخص تم سے محبت کرتا ہے؟ نہیں سارا، وہ تم سے محبت نہیں کرتا، کیونکہ جو شخص محبت کے پاکیزہ نام کو استعمال کر کے کسی کی عزت لوٹ لے وہ محبت کر ہی نہیں سکتا۔ ارے محبت انہیں ہی اپناتی ہے جو اس کے قابل ہوتے ہیں۔ محبت کی عزت کرنے والے ہی زمانے میں عزت پاتے ہیں، ورنہ جس نے محبت کی عزت نہ کی وہ تمام عمر بدنام رہا۔ شمسہ نے چلاتے ہوئے کہا۔ سارا غصے سے کمرے میں چلی گئی۔ اس کے کانوں میں ساری رات شمسہ کے الفاظ گونجتے رہے، لیکن اسے اپنے محبوب کی باتوں پر اس قدر یقین تھا کہ شک کا عنصر اس کے دل میں داخل ہو ہی نہیں رہا تھا۔ اگلے روز اس کی محبت کا پردہ آنکھوں سے ہٹا جب احمد کے چہرے سے محبت کا نقاب اترا۔ جب وہ اسے بنا بتائے اس کے آفس چلی گئی، تب وہ کسی حسینہ کے ساتھ محو گفتگو تھا۔ کتنے کو اور برباد کرے گا؟ ہاں، سارا نے اس کے منہ پر تماچے دے مارے۔ وہ حسینہ ہکی بکی اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں نے تمہیں تھپڑ نہیں مارا احمد ظہیر راجہ، بلکہ اس کمینی ہوس کو مارا ہے جس کا نام تم نے محبت دے رکھا ہے۔ او لڑکی، مت آنا اس کے دھوکے میں لٹ چکی ہوں، برباد ہو چکی ہوں۔ ارے یہ کمینہ مجھے ہوس کا نشانہ بناتا رہا اور میں محبت سمجھتی رہی۔ سارا نے روتے ہوئے غصیلے انداز میں کہا۔ کیا تم احمد ظہیر اس قدر؟ وہ حیران تھی۔ ارے یہ تو ایسے بک رہی ہے، پاگل ہے یہ، ابھی باہر پھینکواتا ہوں اسے۔ احمد نے فون کی جانب گھبرا کر ہاتھ کیا۔ ایک عورت کے غم کو ایک عورت بہتر سمجھتی ہے مسٹر ظہیر راجہ صاحب، وہ چلائی۔ ارے میری ڈارلنگ، تم تو خواہ مخواہ
خواہ مخواہ نہیں، حقیقت کو جانا ہے میں نے۔ احسان ہے اس لڑکی کا مجھ پر جس نے مجھے برباد ہونے سے بچایا ہے، اور اب تمہیں ختم کر کے میں سب پر احسان کروں گی۔ اس نے جھٹکے سے میز پر چھری اٹھائی اور اس کی جانب لپکی۔ نہیں پلیز، ہم پولیس سے مدد لیتے ہیں۔ سارا نے جلدی سے پولیس کا نمبر ملایا۔ جب تک احمد کی گردن پر چھری اس کے رکھے وہ کانپتا بیٹھتا رہا۔ نفرت میں اس قدر طاقت ہوتی ہے کہ وہ بڑی سے بڑی طاقت کو زیر کر دیتی ہے سوائے محبت کے۔ سارا کا کچھ عرصہ اس سوگ میں گزرا کہ اس کی زندگی برباد ہو گئی، لیکن پھر اس نے اللہ کی جانب رجوع کر لیا۔ شمسا اور وہ ٹیرس میں کھڑی تھی کہ اچانک اس کے ہاتھ سے چائے کا کپ فرش پر جا گرا تو اس کے منہ سے بے اختیار نکلا، اللہ جی! شمسا کے حیرت سے اس کی جانب دیکھا اور مسکرا دی۔